السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم سیکھیں گے اشرفی تعلیم حصہ پنجم میں پیج نمبر 30 سے لے کر شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اس کے صفات کے عقیدے، ان عقیدوں کو زبانی یاد کرو۔ اللہ اور اس کے صفات ہیں، اس کے صفات کے عقیدے کو آج ہم سیکھیں گے۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ ایک ہے اور یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ اور سب اس کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور وہ کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ عقیدہ دوسرا، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ زندہ ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، قدرت رکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، درخت، جانور، جنات، انسان اور فرشتے، غرض یہ کہ تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ پہلے کچھ نہ تھا، پہلے زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، جنات، انسان، جانور کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، پہلے کچھ نہ تھا، اسی کے پیدا کرنے سے تمام چیزیں موجود ہوئی۔ وہی سب کو پالنے والا اور سب کا مالک ہے، اور وہی سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام دنیا کے لوگوں کو، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، درخت، جانور، جنات، جتنے بھی ہے مخلوق دنیا میں، سب کو سنبھالنے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، صرف اور صرف۔ عقیدہ چوتھا، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ وہی بادشاہ ہے، وہی عزت والا ہے، وہی بڑائی والا ہے، وہی قوت و طاقت والا ہے، وہی حکمت والا ہے، وہی ہدایت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے، وہی نیکیوں کی قدر کرنے والا، انعام دینے والا، سزا دینے والا، معاف کرنے والا اور انصاف والا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، وہی ہدایت دینے والا، نیکیوں کی قدر کرنے والا، انعام دینے والا، سزا دینے والا، معاف کرنے والا، سب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عقیدہ 5، اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی روزی پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی روزی پہنچانے والا ہے۔ ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں انسان، لیکن ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں کرنا چاہے۔ اللہ کے ناموں کو یاد کر کے، رزاق ہمیں روزی دے، اللہ کے ناموں کو یاد کر کے دعا کرنا چاہے، دعا کی قبول ہوتی جلدی۔ اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، اور جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے بڑھا دے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا، چاہے روزی کو تنگ کر دے، چاہے روزی بڑھا دے، عزت دے، ذلت دے، دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی سب کے کام بنانے والا ہے، وہی سب آفتوں سے بچانے والا ہے۔ جو بلائیں آفتیں انسانوں کو آتے ہیں، ان آفتوں کو بچانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ چھٹا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ آسمان اور زمین میں کوئی بھی ذرہ اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز چھپا نہیں ہے، کوئی ذرہ بھی اللہ کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں۔ نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کے حفاظت سے تھکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے، تمام دنیا کے عالم کی حفاظت کرنے میں تھکتا نہیں ہے۔ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ انتہا،
اس میں کوئی عیب اور برائی کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں نہ کوئی عیب اور برائی کی صفت نہیں ہے۔ 7واں عقیدہ، اللہ کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، برابر اور مقابل نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی بیٹا، اور نہ اس کی کوئی بیٹی ہے نہ بیوی، وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ غلطی کرتا ہے، وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اور وہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ عقیدہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کو جتنی باتوں اور جتنی چیزوں کا علم ہے، ان کا کوئی بھی شخص احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو تمام دین احکام اور جس قدر علم چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنی باتوں اور جتنی چیزوں کا علم ہے، ان میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص اپنے احاطے علم میں نہیں لا سکتے، اور جو نبیوں کو اور رسولوں کو جتنا بھی اللہ تعالیٰ دین احکام جس قدر علم چاہے عطا کر دیا، اور دنیا میں جو بھی لوگ ہیں، جتنا بھی علم ہے جو اللہ تعالیٰ دینے سے ہی وہ علم عطا ہوئی ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی ہو، جو علم حاصل کیے، سو انسان جو اللہ تعالیٰ جس قدر علم چاہا اس قدر اللہ تعالیٰ چاہے نبیوں کو ہو، رسولوں کو ہو، انسانوں کو عطا کرتے۔ عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، دنیا میں جاگتی ہوئی ان آنکھوں سے اس کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، البتہ اس کے نشانیوں اور صفتوں سے اس کو سب پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کوئی نہیں جانتا، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھی، البتہ اس کی نشانیوں اور صفتوں سے اس کو سب پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھے، زندہ آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اگر انسان دیکھتا تو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف جنت میں دیکھتا، دنیا میں کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھا بولے تو وہ اس نے جھوٹ کہا بول کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائے۔ عقیدہ 10، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خوبیوں اور کمالات والا ہے، اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، اور وہ اس کے تمام صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ان میں کمی اور اضافہ اور اس کی کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھے اچھے صفات ہیں، اس میں کوئی کمی اور اضافہ کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے، وہ جو کچھ کرے اس کی مہربانی اور اس کا فضل ہے، وہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے۔ عقیدہ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کے برابر، کسی بھی کام کے بارے میں کوئی بھی اس سے باس پرس نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کے بارے میں کوئی بھی اس سے باس پرس نہیں کر سکتا۔ عقیدہ 13، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کسی کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے، بندوں سے نہ ہو سکنے والے کام کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اور بندوں کو جن کاموں کے کرنے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان کے کرنے یا نہ کرنے سے اللہ کی عظمت اور بڑائی میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی، بلکہ اللہ کی اطاعت سے بندوں ہی کا فائدہ ہے اور اس کی نافرمانی سے بندوں ہی کا نقصان ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو کام کرو بولے، نہیں کرو بولے، جیسے نماز پڑھو، گندے کاموں برے فاحش کاموں سے بچو بول کر اللہ تعالیٰ نے فرمائے، تو ہم نماز پڑھنے سے اللہ کو کچھ فائدہ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا، ہماری ہی نیکیاں بڑھتے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہی بندوں کے لیے ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ اگر ہم گناہ کام سے بچتے، ایک کام سے بچو
برے کام شراب پینے سے، جوا سے، برے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیا، تو اس میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، یہ بندوں کے لیے ہے نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے رکنے کا حکم دیا تو اس میں بندوں کے لیے ہی نقصان ہے، نافرمانی کے کام ہیں اور بندوں کے لیے ہی نقصان ہے۔ اس سے اگر ہم کوئی اچھے کام کریں، اس سے اللہ کی عظمت اور بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، برے کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی میں کوئی کمی نہیں محسوس ہوتی۔ یعنی ہم اچھا کرو یا برا کرو، اس سے اللہ کی عظمت میں اور اللہ کی عظمت اور بڑائی میں نہ اضافہ ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی، بلکہ اس میں بندوں ہی کے لیے فائدہ ہے، بندوں کے لیے ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم کرنے کا اور نہ کرنے کا دیا ہے، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، کرنے سے اپنا ہی فائدہ ہے، نہ کرنے سے اپنا ہی نقصان ہے، اس میں اللہ کی عظمت اور بڑائی میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ چوتھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے، یا اس کے عدل ہے، یا بڑے گناہ کو محض اپنے مہربانی سے معاف کر دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے چھوٹے گناہ پر سزا دینے اور بڑے اپنے سزا دے دے تو یہ اس کا عدل ہے، یا بڑے گناہ کو محض اپنی مہربانی سے معاف کر دے تو یہ اس کا فضل ہے۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم چھوٹا بھی گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو اس چھوٹے سے گناہ پر بھی سزا دے سکتا۔ اگر ہم بڑے گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے معاف بھی کر سکتے اس کے فضل سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تو اس میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اتنی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نہ پکڑ، اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے۔ جب پیر میں کانٹا بھی چبھے یا چپل ٹوٹ جائے تب بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی سے پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بے شک انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ ہم آپ کے ہی ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بول کر جب بھی تھوڑا جیسے پیر میں کانٹا بھی چبھو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تیری ہی ہیں ہم، بلکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اتنی امید، اتنا بھروسہ رکھنا ہے کہ ہم پیچھے پڑے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ ہم پیچھے کے سبقوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ولی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اولیاء ہے، بلکہ جو لوگ نیک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دوست ہے، بلکہ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست مان کے اللہ تعالیٰ ہمارے سب پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ہم یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نہیں پکڑے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا ضرور کر اللہ تعالیٰ سے ہمارے سے جو بھی گناہ ہوئے ہم استغفار کرتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے چھوٹے گناہوں پر سزا نہیں دیں گا، اور کبھی بڑے بھی گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے انشاءاللہ ضرور معاف فرمائے گا اپنے فضل سے۔ لیکن انسان کو گھمنڈی نہیں رہنا چاہیے، انسان میں ریاکاری، گھمنڈی، حسد نہیں رہنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کو شرک سے پاک رہنا چاہیے۔ تو انسان جب شرک سے پاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے برابر کے مغفرت کے دروازے لے کر ہمارے سامنے حاضر ہو گیا کہ اللہ چاہے تو ضرور ہمیں معاف فرمائے گا، لیکن ہم شرک کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، توحید پر ہی قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹوں گناہوں کو نہیں پکڑے، اللہ تعالیٰ ہمارے اگر گناہ بھی ہو جائیں بڑے گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے ہمیں اپنا بہت بڑا فضل سے ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔